اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مدثر کا دوسرا اور آخری رکوع آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 42 تک، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ مشرکین اور کفار نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا اور آپ کے معجزات کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو جادوگر کہا اور قرآن کو کہنے لگے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ خدائی کلام نہیں ہے۔ اور پھر جو جہنم پر اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، ابو جہل اور اس طرح دوسرے سرکردہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان 19 کا جو ہے وہ مقابلہ کر لیں گے، 19 فرشتوں کا مقابلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں فرمایا کہ سأصلیہ سقر، ایسے شخص کو اور جو اس عقیدے کے پیروکار ہیں اور اس سوچ اور نظریہ کو اپنائے ہوئے ہیں، فرمایا میں انہیں جو ہے سقر میں داخل کروں گا۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو گواہ کے طور پر اور ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ اور اسلام کی جو اشاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو 3 چیزیں، ایک چاند، دوسری چیز رات اور تیسری چیز صبح۔ اللہ ان کی قسم کھا کر جو ہے ان کی گواہی اور ثبوت کے طور پر اللہ انہیں ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا جو ہے نہیں ہوگا کہ کفار کی جو سوچ اور جو نظریہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اور معجزات کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں، جادو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جہنم کے جو 19 فرشتے ہیں ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، قسم ہے چاند کی۔ اب پہلی چیز چاند، اللہ نے اس کو ثبوت اور گواہی کے طور پر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو چاند کا جو ذکر ہے پورے قرآن کریم میں 27 بار جو ہے یہ ذکر ہوا ہے قمر کے لفظ کے ساتھ، کہیں القمر، کہیں للقمر، کہیں والقمر۔ اور یہاں پر جو ذکر ہے کلا والقمر، کہ قسم ہے چاند کی، قسم کے طور پر یہاں اللہ نے چاند کو ذکر کیا کہ جس طرح اب یہاں پہ چاند کو اللہ نے
ذکر کیا، چاند کی قسم کھائی، پہلے بھی بارہا اس طرح کے جو الفاظ جہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ قسم کھائی، تو اس میں مسئلہ بیان کر چکا کہ یہ اللہ کی ذات کو لائق ہے اور یہ اسی کے لیے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے نام کی قسم کھائے یا مخلوق میں سے کسی چیز کی جو ہے وہ قسم کھائے، یہ اللہ کے لیے جائز ہے۔ اور اللہ مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت جو ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے، بیان ہوتی ہے۔ دوسرا، باقی مخلوق کے لیے اللہ کے نام، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے علاوہ قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ بس اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں کھاؤ جناب اپنی ماں کی قسم کھاؤ، اپنے بیٹے کی قسم کھاؤ، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یعنی قسم بھی اسی ذات کے نام کی جو عبادت کے لائق ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، کہ جس طرح چاند آغاز میں بالکل کمزور سا ہوتا ہے اور باریک سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور 14ویں کا چاند کیسے جناب روشنی اس کی ہر سو، ہر طرف اس کی روشنی پھیلی ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ جو اسلام ابتدا میں تو یہ کمزور ہے اور اس کے پیروکار کم ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو ساری دنیا دیکھتی ہے اور اس کی روشنی ہر سو پھیلی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کو بھی اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر اسی طرح ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کی اجازت دی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جنگ بدر پہلی فتح ہوئی، پھر صلح حدیبیہ کا موقع، یہاں پر بھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات تک اسلام پورے عرب میں پھیلا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں آدھی دنیا تک جو ہے وہ اسلامی سلطنت کی جو حدود وسیع ہو گئی، اور باقی اگر جو کہیں لوگ کہیں اسلام نہیں لائے تھی، کوئی سلطنتیں مملکتیں تھیں، تو ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو گویا کہ پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ پھیل گیا۔ تو کلا والقمر، فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ کافر کہہ رہے ہیں، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، فرمایا واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پشت پھیر کر چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال بیان فرماتے ہوئے اب یہاں پہ واللیل کا جو لفظ ہے، تو پورے قرآن کریم میں، پورے قرآن پاک میں کل 92 بار اس کا رات کا ذکر ہے، مختلف الفاظ میں، اور جہاں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے وہ یہی 7 مقامات ہیں قرآن کریم میں، مختلف مقامات، 7 جو ہے مقام ہیں۔ تو دوسری چیز کہ جہاں بھی اللہ نے حق اور باطل، کفر اور اسلام کی اللہ نے بات کی ہے، تو وہاں اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو کفر، شرک اور برائی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی کی طرف اللہ جو ہے وہ لائے۔ یعنی کفر شرک کو اللہ نے اندھیروں سے تعبیر کیا، اور اسلام کو، توحید کو، یہ اللہ نے نور جو ہے وہ فرمایا۔ تو یہاں بھی کیا ہے، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، کہ جس طرح رات پیٹھ پھیر کے چلی جاتی ہے اور پھر
دن کا اجالا آتا ہے، ایسے ہی فرمایا جس طرح رات مٹ جاتی ہے چلی جاتی، ایسے ہی کفر اور شرک جو ہے مٹ جائے گا چلا جائے گا اور اسلام غالب آ جائے گا۔ تو رات کی قسم، والصبح اذا اسفر، اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے، والصبح اذا اسفر، اور رات کی قسم جب وہ خوب جو ہے روشن ہوتی ہے، اور دن کی قسم جب وہ خوب جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ یعنی تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کلا والقمر، ایک تو چاند کی، واللیل اذ ادبر، دوسری چیز رات، والصبح اذا اسفر، اور دن صبح کی قسم جب کہ وہ خوب جو ہے روشن ہو جائے۔ جس طرح دن جو ہے روشن ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی ہر سو پھیلتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ اسلام کی روشنی بھی ہر سو پھیلے گی، جس طرح صبح کے اجالے کی روشنی پھیل جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے جناب سورج طلوع ہو گیا، صبح ہو گئی۔ تو تین چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور ان تین چیزوں کو اللہ نے دلیل اور ثبوت کے طور پر ذکر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ آگے فرمایا انہا لإحدی الکبر، کہ بے شک یہ بڑی باتوں میں سے ایک ہے، یہ جو سقر ہے، یہ جو جہنم ہے، یعنی اس کی یہ حقیقت ہے، اور یہ کافر اور مشرک کے لیے انجام کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑی چیز ہے۔ انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، کہ یہ ڈرانے والی ہے کن کو، للبشر، انسانوں کو۔ تو للبشر کا جملہ میں نے پہلے بھی کل کے درس میں عرض کی تھی کہ للبشر کا جو لفظ ہے یہ سورہ مدثر میں ہی جو ہے یہ ذکر ہے، جو مختلف مقامات میں آغاز سے انتہا تک۔ تو یہ آیت نمبر 26 میں جو ہے یہ تیسرا مقام ہے کہ جہاں للبشر کا جو لفظ ہے یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا یہ کہ للبشر کا جو اللہ نے جو ہے وہ لفظ ارشاد فرمایا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان آیات میں سے ہے کہ جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ عالمگیر اور بین الاقوامی تھی، یعنی تمام بنی نوع انسان کے لیے قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ تو انسان یہ دنیا جو ہے، دنیا کے کونے کونے میں انسان جو ہے وہ بس رہے ہیں، تو جہاں جہاں انسان آباد ہیں اس اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ کیا ہے، عالمگیر ہے اور بین الاقوامی ہے۔ انہا لإحدی الکبر، کہ بے شک یہ بڑی باتوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ جو سقر ہے یہ حقیقت ہے۔ نذیرا للبشر، ڈر سنانے والی ہے یہ بنی نوع انسان کو۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ تم میں سے جو چاہتا ہے وہ آگے بڑھے اور جو چاہتا ہے وہ کیا ہے، وہ پیچھے رہ جائے۔ کہ اللہ نے سورہ بلد میں بھی ارشاد فرما دیا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کہ دونوں اللہ نے راستے جو ہے وہ بتا دیے، کفر شرک کا، ایمان اور اسلام کا بھی، نیکی کا اور بدی کا بھی۔ تو فرمایا کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ اب تم میں سے جو چاہتا ہے وہ کیا کرے، آگے بڑھے، اور جو چاہتا ہے وہ کیا کرے، وہ پیچھے ہٹ جائے، پیچھے رہ جائے۔ تو ہر انسان نے اپنا کیا کرنا ہے، اپنے اختیار سے اس کو دین اسلام کو اپنانا ہے اپنے اختیار سے، چھوڑنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے اپنے اختیار سے، لیکن کیا کہ یہ دین اسلام دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔
تو مفسرین کرام فرماتے ہیں آگے بڑھنے والوں میں کون کون لوگ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، بلال، صہیب، سلمان فارسی۔ کوئی رومی تھا اور کیا تھا، کوئی فارسی تھا، ایران کا تھا، کوئی کسی جگہ کا تھا، لیکن کیا ایمان قبول کیا اور پروگرام کو آگے لے کے بڑھے تو اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوا، اور اللہ نے دنیا میں ہی ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ اور باقی جو ہے پیچھے جو رہ جانے والے وہ کیا ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، شیبہ، اسی طرح ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے سردار پیچھے رہ گئے اور جہنم رسید ہو گئے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہتا ہے وہ آگے بڑھے یا پھر جو ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، فرمایا کہ ہر نفس جو ہے وہ اپنے اعمال میں گھرا ہوا ہے، ہر نفس اپنے اعمال میں گھرا ہوا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال میں گھرا ہوا ہے یعنی پھنسا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا، یعنی انسان اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے جو ہے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھنا لیا جائے۔ 5 کون سی چیزیں ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، پہلی چیز کہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر، اپنی جو زندگی ہے اسے کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا، کیسے گزاری زندگی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، جوانی کو کن کاموں میں کھپایا۔ ومالہ من این اکتسبہ، اور فرمایا مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا۔ وفیما انفقہ، اور اسے خرچ بھی جو ہے وہ کہاں کیا، مال کمایا کیسے اور پھر خرچ جو ہے وہ کہاں کیا۔ اور 5ویں چیز وماذا عمل فیما علم، اور فرمایا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، علم پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 چیزیں جب تک ان کا جواب نہیں دے دے گا اپنے رب کی بارگاہ سے وہاں سے وہ ہٹنے والا نہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اکیلے تنہا وہ پیش ہوگا، اور جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا جان جو ہے وہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جو ہے نفس اپنے اعمال میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں جانب والے، جو دائیں جانب والے ہیں، فرمایا کہ اب ان کے اعمال، ان کے احوال کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا بالخصوص مختلف جو صورتوں میں اصحاب الیمین کا جو ذکر کیا، خاص طور پر سورۃ الواقعہ ہے اصحاب الیمین بھی، اور فرمایا آغاز میں
کہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور اسی طرح آگے جا کے ارشاد فرمایا آیت نمبر 27 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، پھر اللہ نے ان کے حالات سورہ واقعہ میں بھی بیان فرمائے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ الا اصحاب الیمین، مگر جو دائیں جانب والے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں جو ہے دیا جائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو اصحاب یمین ہوں گے یہ وہاں میدان محشر میں بھی دائیں جانب جو ہے وہ دائیں ہاتھ دائیں جانب جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو یہ پلٹ کے پھر اس کی ذات کی طرف ہی وہ جو ہے وہ عمل آ جاتا ہے، اور اس کے وہ دامن کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اعمال اس کے دامن کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، پھر ان اعمال کو شمار رکھا جاتا ہے، انہیں محفوظ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن پھر ان کا جو ہے وہ رزلٹ نکلے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی عمل کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو اصحاب الیمین کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں بارہا بہت سے مقامات پہ یہ ذکر ہوا ہے، مختلف صورتوں میں اللہ نے اسے ذکر فرمایا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ الا اصحاب الیمین، جنہوں نے تو برے اعمال کیے ہوں گے، برا عقیدہ، یہ اپنے عمل اپنے عقیدے کی وجہ سے وہاں عالم آخرت میں قیامت کے دن بروز محشر وہاں پھنس جائیں گے۔ لیکن دائیں جانب والے فی جنات یتساءلون، فرمایا یہ جنت میں ہوں گے، یہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون یہ پوچھیں گے، عن المجرمین یہ مجرموں سے پوچھیں گے، یہ جہنم والوں سے جو ہے سوال کریں گے۔ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ نبا، پہلی آیت ہے عما یتساءلون، کہ کس چیز کے بارے میں یہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فی جنات، یہ اصحاب یمین جنت میں ہوں گے، یتساءلون یہ پوچھیں گے، عن المجرمین مجرموں سے پوچھیں گے، اہل جہنم سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر کہ تمہیں کس چیز نے ڈال دیا سقر یعنی جہنم میں، تم جہنم میں کیوں آئے، جہنم میں تم داخل کیوں ہوئے ہو، کن اعمال کی وجہ سے، کیا کرتوتیں تھی تمہاری۔ اسی طرح کا ایک مکالمہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جن لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان بھائیوں، ایمان والے بھائیوں کے بارے میں جھگڑیں گے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جنہیں اللہ نے داخل کیا ہوگا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ آپ نے تو انہیں کیا کیا، جہنم میں داخل کر دیا، لیکن یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اچھے اعمال ہمارے ساتھ کرتے تھے، تو آپ نے انہیں جہنم میں کیوں داخل کر دیا۔ تو روایت میں آتا اللہ فرمائے گا جاؤ پھر جسے تم پہچانتے ہو، جس کو پہچانتے ہو جہنم میں سے نکال لو۔ تو اہل جنت جا کے پھر جن لوگوں کو یہ پہچان رہے ہوں گے، جس کے ساتھ جناب جماعت کی نماز میں شریک ہوتا ہوگا، مسجد میں وہ اس کو پہچانتا ہوگا، جناب یہ میرا فلاں بھائی۔ کوئی سحری افطاری کے اوقات میں جناب اکٹھے کسی نے روزہ رکھا ہوگا، کھولا ہوگا، نماز میں جناب شریک ہوئے ہوں گے، تو یہ جو اجتماعی اعمال ہیں یہ اس طور پر رحمت ثابت ہوں گے قیامت والے دن۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ نماز با جماعت پڑھی جائے۔ آپ کا اگر کسی مسجد یا امام سے ذہن نہیں ملتا تو جہاں ملتا اس کے ساتھ وہاں با جماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ کبھی انسان کی کوئی چھوٹ جائے، کوئی مجبوری یا سفر ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا
یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اس کا خمیازہ آخرت میں جب بھگتیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو اس کا کیا نقصان ہے۔ اب یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو اہل جنت ہوں گے اصحاب یمین، یہ سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جو ہے جہنم میں کیوں داخل ہوئے، کیوں جل رہے ہو سقر میں۔ تو آگے جہنم والوں کا، مجرموں کا جو جواب ہے وہ آگے کی آیات میں اللہ ارشاد فرما رہے، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ باقی آج 14 فروری ہے، اور پوری دنیا میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے تعلیمی اداروں میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور اسی طرح عام حالات میں بھی کیا یہ پوری دنیا میں اس دن کو منایا جاتا ہے، اور بہت سے گناہوں کا یہ جو ہے وہ مجموعہ ہے، کبیرہ گناہوں کا یہ جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ تو اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے نگران، نگہبان، سربراہ ہیں، کہ ہمارے بچے جناب ان کے کیا معمولات ہیں، انہیں مسجد میں لائیں، ان کی اخلاق کو سنواریں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسی ہوا چل گئی ہے، اور یہ ایسا ماحول جو ہے وہ ہمارے گھروں کا بھی، اب وہ جو پہلے ماحول ہوتا تھا اس میں بھی ہمارے بدعمالی کی کوتاہی ہے۔ تو جب خبر ملتی ہے تو پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے گھرانے دیکھے جناب، وہ آغاز میں بچوں کی تربیت نہیں کرتے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے جب کہ جناب بچہ دین سے ہی پھر گیا، مرتد ہو گیا، قادیانی بن گیا، پھر وہ جناب کبھی دائیں بھاگو کبھی بائیں بھاگو، اب کیا کریں اب کیا کریں۔ تو انجام پھر ان جو ایسے دن منائے جاتے ہیں کہ جن کا شرعی اور دینی اور اسلامی تہذیب میں دور دور کا نام و نشان نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہیں، تو جب ایسے دن منانے میں والدین جو ہے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اولاد کی روک ٹوک نہیں کریں گے تو پھر اس کا انجام یہاں تک نکلتا ہے، پھر وہ بچہ آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے گناہوں کا مجموعہ، غیر محرموں کا ملاپ، پھر موسیقی، اور اللہ معاف کرے جتنے بھی یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ ان سب کا مجموعہ، بد نظری، شراب نوشی، غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا، موسیقی، یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سب کا مجموعہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی ایسی بری اور مغربی تہذیب سے ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ باقی جو سوال کیا اہل جنت والوں نے، اصحاب یمین والوں نے مجرموں سے کہ تم جو ہے جہنم میں کیوں جل رہے ہو، اس کا جواب کیا ہے اگلی آیت میں جو ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔